بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سوچ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ شاہ کاظمی۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس پریزیڈنٹ وومین ونگ پیپلز پارٹی کی ساجدہ صداقت گلگت بلتستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ اسلام آباد آئی اور ہمیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گلگت میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو میری بہن میں آپ اور آپ کے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل میں بلایا۔ وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے ایجوکیشن گلگت بلتستان میں۔ تو وہاں پہ صرف ایجوکیشن کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اور بالخصوص گلگت میں یونیورسٹی کیمپس ہیں، اور سائٹ کے جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ یہ یونیورسٹی کے کیمپس ہونے چاہیے، اور تاکہ بچیاں جو ہے خواتین کی ان سہولیات سے محروم ہوتی، کسی وہ ہوتا ہے کہ وہ گلگت میں جا کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو سائٹ کی ڈسٹرکٹوں کی خواتین کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے خواتین کا، باقی ٹھیک جا رہا ہے اللہ کے کرم میں، ایجوکیشن بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ وہاں پہ ہیلتھ کی کیا پوزیشن ہے؟ گلگت بلتستان میں ہیلتھ کے حوالے سے بالکل اچھا ہے سسٹم جو ہے، صرف ڈسٹرکٹ اسٹور جہاں سے میرا تعلق بھی ہے ڈسٹرکٹ اسٹور سے، اور ڈسٹرکٹ اسٹور میں اسٹور دیامر ڈویژن کی بھی ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیامر اسٹور ڈویژن میں ہیلتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے خواتین کے حوالے سے، کیونکہ میٹرنٹی سینٹر نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کی خواتین پہ شرح اموات زیادہ ہو رہے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ریفر کرتے ہیں گلگت، تو گلگت جانے تک وہ 2-3-2.5-3-4 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے، اس میں خواتین کی شرح اموات ہوتی ہیں۔ وہاں جانے تک وہ خواتین کو آپریشن کا سسٹم وہاں پہ استور میں، دیامر میں، سائی کے ڈسٹرکٹوں میں نہیں ہونے کی وجہ سے سینٹر میں پہنچنے تک خواتین دم توڑ چکی ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے خواتین کا، تو بس میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ خواتین کا وہ مسئلہ بھی حل ہو، اسی لیے ہم ہمیشہ سے بات اس فورم پہ کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں، اور آج بھی میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں۔ اچھا، ایجوکیشن کا وہاں پہ خواتین کا کتنا کوٹا ہے؟ ایجوکیشن کا خواتین کا کوٹا تو ہے، مگر اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے باقی جس طرح کا صوبائی سیٹ اپ میں جس طرح کا ہے۔ تو میں ایک بات آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ گلگت بلتستان کی بچیاں جو پاکستان کے مختلف جگہوں میں اس طرح سے پڑھ رہی ہیں، تو ان کے جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز جو بچیاں بننا چاہتی ہیں اور جو بن چکی ہیں، ان کے کوٹے میں اضافہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اور بچیاں اس ڈاکٹری اور انجینئرنگ سے مستفید ہو سکیں۔ بہت سارے لوگ ڈاکٹر بنے ہیں، کوئی ٹیچرز بنے ہیں، کوئی وکلا بنے ہیں، اور آپ سیاست میں آئے، اور سیاست میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ میرے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے اس علاقے میں ویل ایجوکیٹڈ خواتین بھی ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، یعنی پائلٹ تک بھی، یعنی ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوایا خواتین نے۔ بس صرف یہ مسئلہ ہوتا تھا خواتین کے لیے کہ لیڈی ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں فرائض انجام دیتی تھی، اچھے ٹیچرز ہیں اپنے اسکولوں میں ڈیوٹیاں دیتی تھی۔ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو پیچھے رہتی ہیں خواتین، جن کے اتنے سارے ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کے جو مسائل پہ بات کرنے والا اور آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ خواتین کے اس درد کو فیل کرتے ہوئے میں نے پارٹی جوائن کی، اور ماشاءاللہ سے خواتین کے ہمیشہ ہر حقوق کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے گلگت بلتستان لیول پہ۔ اچھا، خواتین کے حقوق مسائل کے لیے آپ یہ سر انجام دے رہی ہیں، اور مزید بھی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ مزید بھی بس میں یہی چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین کے لیے یہاں پہ کوٹوں کا اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعظم سے، صدر سے بھی میں یہی اپیل کرتی ہوں اور یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بچیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن اور انجینئرنگ، یہ جو ہیلتھ میڈیکل وغیرہ کے آئی ہیں یہاں پہ، ابھی آپ نے بتایا ہے کہ بلاول صاحب کے پاس، تو آپ اردو کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ عہدوں کے حوالے سے میں یہ پیغام یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمارے انٹرویو لیے ہیں، زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوئے ہیں، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم نے اپنی 15 سالہ کارکردگی، مثلا میں نے جو 15 سال اپنی جو خدمات پارٹی کے لیے کی تھی، میری کارکردگی تھی، وہ میں نے چیئرمین صاحب کے سامنے رکھ دیے،
تو اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اہم عہدہ ملے گا. میں صوبائی صدارت کی امیدوار بھی ہوں. آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے اور اپنی زبان میں؟ میں اپنی زبان میں اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا را سپورس تم دجار اور مشتی تعلیم گا مشتی تربیت دا تاکہ سے دجار معاشرہ بہتر فلسم سنجی مشوئی تم مامالو نوم اور تم علاقوں اور تم گلگت بلتستان اور نوم روشن تھے. شکریہ. سوچ پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.